حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر یعنی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ خیر ہے، مطلب بھلائی، خیر یہ شر کی ضد ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں خیر ہیں، سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خیر فرمایا، اسے بھلائی فرمایا، اور یہ سب سے بڑی بھلائی ہے کہ بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا یہ بھی بھلائی ہے، مساکین کو دینا بھلائی ہے، فقیروں کو عطا کرنا یہ بھلائی ہے، یعنی کسی ضرورت مند کے کام آ جانا یہ بھلائی ہے۔ اور اسی طرح وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے وعدوں کو وفا کرنا، یہ سب بھلائی کے کام ہیں، اور خیر اس کی ضد شر ہے۔ یعنی یہاں پر حدیث مبارکہ میں خیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، دین کی فہم نصیب فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فقیہ کا معنی ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، فقیہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا یہ زاہد فی دنیا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، اور یہ راغب فی الآخرہ ہوتا ہے، یعنی آخرت کی طرف یہ رغبت کو اختیار کرتا ہے، دنیا سے دور ہے، بے رغبتی ہے، آخرت کی طرف رغبت کو اختیار کرتا ہے، اور امور دینیہ کے اندر یہ بشارت رکھتا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر یہ مداومت کو اختیار کرتا ہے، یعنی ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے، عبادت بھی مل جاتی ہے اور امور دینیہ کے اندر صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ یہ چار اوصاف جسے مل جاتے ہیں، فرمایا اس بندے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔